امن رہنا سیکھو اپنے آپ کو. ہائے ہائے جنید جمشید یاد آ گیا. چونکہ تمہارے کالج میوزیکل پروگرام ہوتے ہیں تم سمجھتے ہو انٹرٹینمنٹ ہو رہی. میرے پاس جنید جمشید اس وقت آیا جب وہ ایسے پورے عروج پر تھا. مجھے کسی نے کہا کہ جی میں کراچی میں تھا کہ ایک پاکستانی سنگر ہے آپ سے ملانا میں لے آؤ. تو جنید جمشید آ گیا. تو میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہ موسیقی سے تعلق. میں نے پوچھا گاتے ہو بجاتے ہو؟ کہنے لگا گاتا ہوں. دل دل پاکستان جو ملی نغمہ میں نے گایا. مجھ سے کہنے لگا کہ ایک سوال ہے میرا آپ سے. کیا؟ کہ ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر عیاشی بدماشی جس رنگینی کو خوابوں میں دیکھتا ہے مجھے فزیکلی حاصل ہے میرے پاس لیکن میرے یہاں اندھیرا ہے. یہاں ہاتھ رکھا. میرے یہاں اندھیرا ہے, یہ جگہ خالی ہے. ایسا کیوں ہے؟ یا تو میری کوئی خواہش ٹوٹے تو میں کہوں کہ بس یہ میری خواہش پوری نہیں ہو رہی. میری تو ہر خواہش پوری ہے, پھر یہاں اندھیرا کیوں؟ مجھے لگتا ہے میں مسافر تو ہوں پر میری منزل کوئی نہیں. میں کشتی ہوں پر میرا ساحل کوئی نہیں. تو میں نے کیا بات کی مجھے یاد نہیں, لیکن ایک مثال یاد ہے. میں نے کہا کہ میرے عزیز تمہارے جو یہ رائٹ سائڈ کا گھٹنا ہے نا تمہیں یہاں درد ہو رہا ہے, اور تم لیفٹ گھٹنے پہ دوائی لگا رہے ہو. جہاں تم دوا دے رہے ہو وہاں بیماری نہیں, جہاں بیماری ہے وہاں دوا نہیں. یہ اندھیرا تمہارے جسم میں نہیں تمہاری روح میں ہے. تم روح کے اندھیروں کو دور کرنا چاہتے ہو میوزک سے, 5 سٹار کلب سے, لڑکیوں کے ساتھ ڈانس سے. اس سے تم اپنا اندھیرا دور کرنا چاہتے ہو. یہ اندھیرے تو اور بڑھ جائیں گے, کیونکہ روح کو نہ عورت کی پہچان ہے, نہ میوزک کی پہچان ہے, نہ روٹی کی پہچان ہے, نہ پانی کی پہچان ہے, نہ اس کائنات کی پہچان ہے. روح صرف اللہ کو جانتی اور اللہ کے حبیب کو جانتی. جس دن اس سے اللہ رسول کا تعلق ملے گا دوا درد پہ پہنچے گی, ٹھیک ہو جاؤ گی. کہنے لگا کیا کروں؟ میں نے کہا 3 دن تبلیغ میں جایا کرو. تو کہنے لگا میں تو ناچتا ہوں گاتا ہوں, میں تبلیغ کیسے کروں گا؟ میں کہا یہ سیکھنے کا کام ہے, ایمان کی محنت ہے. تبلیغ تو نام لوگوں نے رکھ دیا ہے, تم جایا کرو تم بدلو گے انشاءاللہ. تو اس نے جانا شروع کیا. تو 2001 میں 4 مہینے کے لیے نکلا. تو مجھے اس کا فون آیا بالا کوٹ سے کہ مولانا میں اس وقت بالا کوٹ کی ایک مسجد میں ہوں. پرانی مسجد ہے, فرش ٹوٹا ہوا ہے, چٹائی پھٹی ہوئی ہے, اوپر میں لیٹا ہوا ہوں, اور جس سکون کو میں 5 سٹار ہوٹلوں میں ڈھونڈتا تھا مجھے یہاں مل چکا ہے. مجھے لگتا میں ہوا میں اڑ جاؤں. اس نے رنگ و بو کی دنیا کو ٹھوکر ماری اور اللہ کے آ کر گھر میں گرا. اللہ نے اس عزت کی اس کو زندگی دی اس کے بعد, اور اتنی عزت سے واپس بلایا. میں نے ایسی آخرت کی واپسی کسی کی نہیں دی. میں نے تو اس کا جنازہ پڑھا ہے, میں اس کے جنازے میں شریک تھا. میں لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر دیکھ رہا تھا. بڑے بڑے لوگ مرے, دین کے بھی دنیا کے بھی. نہ میں نے ایسا غم دیکھا, نہ ایسا رونا دھونا دیکھا, نہ ایسا جنازہ دیکھا. 32 ایکڑ کے پلاٹ میں جگہ نہیں تھی کھڑے ہونے کی. 32 ایکڑ کا پلاٹ, اور تینوں فورسز اس کو پروٹوکول دے رہی تھی. یہ وہ نہیں دے رہی, اللہ دلوا رہا تھا کہ جو میرے لیے کسی چیز کو ٹھوکر مارتا ہے پھر اللہ اس کو پورا کر کے نہیں جھکتا تول کے دیتا. تو بچوں اپنی زندگی کو خوبصورت بناؤ, اچھے اخلاق کے ساتھ, میٹھے بول کے ساتھ, نظروں کے حیا کے ساتھ. چلنے کا اللہ طریقہ سکھاتا ہے. لا تمش فی الارض مرحا, تکبر کی چال نہ چل.